أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا نصیب کیا. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم فرش عزا پر آ کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے انسان نہیں آتا. جب تک بی بی زہرا کی عنایتیں نہ ہوں، نگاہ عصمت نہ ہو، اور ان کی مرضی نہ ہو. اور یہ فرش اعلیٰ ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ اس کی عظمت کو سمجھیے کہ یہاں صرف ہم نہیں آتے، بلکہ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ بتائیے کہ آپ ابھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے مولانا ہم قالین کے اوپر بیٹھے. آپ کے نیچے کیا ہے؟ قالین ہے. آپ قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی آپ کا جواب ہوگا. لیکن اب اگر روایتوں کی طرف جائیں تو روایتیں کہتی ہیں کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو آپ اس قالین پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آپ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو تبرک ملتا ہے نا. کبھی سموسہ ملتا ہے، کبھی دابیلی ملتی ہے، کبھی فروٹی ملتی ہے، کبھی بریانی ملتی ہے، کبھی کچھ نہ کچھ تبرک کے طور پر آپ کو دیا جاتا ہے. تو جب فرشتے اس فرش ادا پر آتے ہیں تو ان کو بھی تو تبرک ملنا چاہیے.
ہم تو تبرک لے کر کے چلے جاتے ہیں، فرشتوں کا تبرک کیا ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے اور فرشتے اس فرش عزا سے اٹھ کر کے آسمان کی طرف جانے لگتی ہے تو ان کے بدن سے بہترین خوشبو نکلتی ہے، یہی خوشبو ان فرشتوں کا تبرک ہوتی ہے، یہی خوشبو ان فرشتوں کا تبرک ہوتی ہے۔ اور جب یہ عرش پر پہنچتے ہیں اور وہاں فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو کہ اتنی بہترین خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہے، اتنی بہترین خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ذکر آل محمد سے ہو کر کے آ رہے ہیں، ہم فرش عزا سے ہو کر کے آ رہے ہیں۔ وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں چلو ہمیں بھی لے کر کے چلو، ہم بھی اس خوشبو کو لینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس تبرک کو لینا چاہتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب مجلس تمام ہو گئی ہے، مجلس تمام ہو گئی ہے، اب جا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس تمام ہوئی ہے لیکن جگہ ابھی تو باقی ہے، مجلس تمام ہوئی ہے لیکن جگہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہ ذکر آل محمد ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو جنت میں بھی میسر نہیں ہے، اور یہ جنت بنتی ہی جنت ذکر آل محمد سے ہے۔ اب آپ روایت کی طرف جائیے، اس لیے روایت میں ہے کہ جب جنت کے دروازے پر دق الباب کیا جاتا ہے تو اس میں سے یا علی کی آوازیں آتی ہے۔ آیت اللہ جواد آمولی کا جملہ ہے کہ میں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ آغا یہ جب باب جنت پر دق الباب کیا جاتا ہے تو یا علی کی صدائیں کیوں آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا کبھی دیکھا ہے کہ گھر جس کا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، آواز بھی اسی کے نام کی آتی ہے، علی جنت کا مالک ہے اسی لیے یا علی کی صدائیں آتی ہے، علی جنت کا مالک ہے اسی لیے یا علی کی صدائیں آتی ہیں۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے علی یہ بتائیے کیا آپ کے بابا جنت میں جائیں گے؟ علی نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا یا علی یہ بتائیے کیا آپ کے بابا جنت میں جائیں گے؟ مولا علی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کیا آپ کے بابا جنت میں جائیں گے؟ علی کو جلال آیا اور علی نے کہا اے شخص لگتا ہے تو رسول اللہ کی حدیثیں کان لگا کر نہیں سنتا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں غور سے نہیں سنتا ہے۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ اے علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو؟ تو جب میرے پاس جنت و جہنم کا اختیار ہے تو تو میرے بابا کی فکر چھوڑ دے، اپنے بابا کی فکر کر کے وہ کہا جائے گا، میرے بابا کی فکر چھوڑ دے۔ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، اور اسی لیے مولا علی پولیس رات پر کھڑے ہوں گے اور اسے حکم دے رہے ہوں گے جہنم اس کو لے لے، اس کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ہے، اور پولیس رات سے کوئی نہیں گزر پائے گا مگر یہ کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا جواز نامہ ہوگا، ہے نا، وہی گزر پائے گا۔ اچھا ہر کوئی نہیں گزرے گا، گزرے گا وہی، حدیث میں ہے گزرے گا وہی کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ موجود ہوگا۔ اب جو گزرنے والے ہیں ان کی رفتار میں بھی فرق ہوگا، کچھ گزریں گے بالکل بجلی کی طرح، کل برق، بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ گزریں گے جیسے ہم واک کرتے ہیں ٹہلتے ٹہلتے اس طریقے سے، کچھ گزریں گے کبھی ادھر لڑکیں گے کبھی ادھر لڑکیں گے کبھی ادھر لڑکیں گے، لیکن پلے سرات کو پار کر جائیں گے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب علی کا لکھا ہوا پروانہ سبھی کے پاس ہے تو یہ گزرنے کی رفتار میں فرق کیوں ہے؟ کہا فرق اہل بیت سے محبت کی بنا پر ہے، جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنی تیزی سے پلے سرات سے گزر جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
ذکر آل محمد ہوتا ہے وہ جگہ ہی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ دعا کیجئے کہ خدا ہمیں جنت میں بھیج دے، خدا ہمیں جنت میں بھیج دے۔ مولا نے کہا یہ دعا نہ کر کے خدا ہمیں جنت میں بھیج دے، یہ دعا کر کہ خدا ہمیں جنت سے نہ نکال دے۔ کہ مولا ہم جنت میں رہتے ہیں، کہاں یہ بتا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، کہ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اب جب ہماری محبت تیرے دل میں ہے تو تو جہاں جہاں جائے گا جنت ساتھ ساتھ جائے گی، جہاں جہاں جائے گا جنت ساتھ ساتھ جائے گی۔ تو یہ دعا نہ کر کہ خدا ہمیں جنت بھیج دے، جنت میں آلریڈی ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ جنت ساتھ لے کر کے چل رہا ہے۔ اور واقعاً یہ اہل بیت کی محبت سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے مولا بہت تنگ دست ہو گیا، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت غریب ہو گیا، آپ دعا کیجئے خدا مجھے امیر بنا دے۔ مولا نے کہا کہ تجھ سے زیادہ امیر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ مولا کیسی بات کر رہے ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کی پریشانی ہو رہی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے زیادہ امیر کوئی ہے نہیں۔ مولا کیسے؟ کہ یہ بتا اگر کوئی پوری دنیا کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ تیرے قدموں میں لا کر کے رکھ دے اور یہ کہے کہ اہل بیت سے محبت نہ کر، تو کیا تو ہماری محبت کو چھوڑ دے گا؟ کہ مولا اگر کوئی 7 مرتبہ کیا 70 مرتبہ یہ دنیا کو اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کی پوری خوبصورتی کے ساتھ لا کر کے میرے قدموں میں رکھ دے تو میں ایسی دنیا کو 70 مرتبہ طلاق دے دوں گا، مگر آپ کی محبت کو دل سے نہیں نکالوں گا۔ مولا نے کہا پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہے؟ پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہے؟ اور واقعاً یہ محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اگر میری پچھلی مجالس آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ محبت ہر کسی کو نہیں، پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں سناؤ، پیغمبر نے فرمایا ما من مسلم الا ولعلی فی قلبہ محبہ، کوئی مسلمان نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ بات ایمان کی نہیں ہے، بات اسلام کی ہے، بات مسلمان کی ہے۔ اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، ایمان تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے، پہلے انسان مسلمان بن جائے۔ اگر مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی محبت علی شرط ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ اور پیغمبر اکرم آئے ایک مرتبہ مولا علی کے پاس، اور آنے کے بعد کہ علی دعا کرو۔ کہ کیا دعا کریں؟ کہ دعا کریں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں۔ مولا نے دعا کی اور پروردگار عالم نے محبت ڈالی، لیکن ہر ایک کے دل میں نہیں، صرف ان لوگوں کے دل میں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں۔ تو علی کا چاہنے والا مومن ہوتا ہے اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے۔ اور واقعاً جب یہ محبت انسان کے دل میں آ گئی تو اب خود مولا ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے محب کو ماروں، پیٹوں اور اس کی ناک رگڑ کے یہ کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ، مجھ سے نفرت کر، تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ محبت ہے، علی کی محبت اگر دل میں آ جائے۔ اور اگر کسی منافق کو یہ دنیا پوری اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے قدموں میں ڈال کر یہ کہوں کہ مجھ سے محبت کر، تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک مشہور روایت ہے، ایک سیاہ آدمی مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کیسے پاک کروں؟ کہا میں نے چوری کی ہے۔
مولا نے کچھ نہیں کہا. پھر دوسری مرتبہ اقرار لی, مولا مجھے پاک کر دیے. کس سے پاک کر دو؟ چوری کی. پھر تیسری مرتبہ اقرار لیا, مولا مجھے پاک کر دیجیے. کس سے پاک کر دوں؟ چوری کی ہے, اس گناہ سے پاک کر دیجیے. واقعات دیکھیے کہ اہل بیت کی ذات کیا ذات ہے. کچھ لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں میں پھاند کر کے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ ایسے ہے کہ گناہگار خود چل کر ان کے پاس آتے ہیں. اب مولا علی نے حکم جاری کیا, چور کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. اب واقعاً اگر اہل بیت نہ ہوتے تو آج لوگ اپنے پورے ہاتھ سے محروم ہو جایا کرتے. مولا علی نے کیا حکم جاری کیا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دی جائے. اب اس کے اندر الگ ایک مسئلہ ہے, نو امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کا. واقعاً اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم کو صحیح مسئلے کا حکم ہی نہیں پتہ چلتا. لوگوں میں بحث ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائے تو کہاں سے کاٹے جائے. کسی نے کہا کہ یہاں سے کاٹے جائے, کسی نے کہا کونی سے کاٹے جائے, کسی نے کہا کلائی سے کاٹے جائے. نو امام نے کہا کہ چور کے ہاتھ نہیں بلکہ انگلیاں کاٹی جائے. کہا کیوں انگلیاں کاٹی جائے؟ کہ بھئی اگر تم یہاں سے ہاتھ کاٹ دو گے, یہاں سے ہاتھ کاٹ دو گے تو نماز واجب ہے, اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. اعضائے سجدہ ہے, اس کے لیے ہتھیلیاں ٹیکنی پڑتی ہیں. اگر ہاتھ ہی کاٹ دو گے تو انسان نماز کے واجبات کو انجام کیسے دے گا؟ لہذا اس کی انگلیاں کاٹی جائیں. تو اب مولا علی نے حکم کر دیا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائے. اب انگلیاں کاٹی, اب ظاہر سی بات ہے کہ انگلیاں کاٹ دی ہیں تو اب اس کو علی سے نفرت کرنی چاہیے تھی, ہے نا. لیکن آپ جانتے ہیں ایک شخص تھا ابن قوا, جو معاویہ کا حمایتی تھا, شام کا آدمی تھا, اور وہ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے علی کے چاہنے والوں کو علی سے جدا کر دیا جائے. اب یہ آیا اور آنے کے بعد جب دیکھا اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ انگلیاں تمہاری کس نے کاٹی؟ یہ سوچ کر کے یہ ابھی علی کے خلاف, علی کے شان میں گستاخی کرے گا, علی کو برا بھلا کہے گا. پوچھتا ہے یہ انگلیاں تمہاری کس نے کاٹی ہے؟ اب اس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. میری انگلیاں اس نے کاٹی جو یعصوب الدین ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امام المتقین ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امیر المومنین ہے, میری انگلیاں اس نے کاٹی کہ جس نے یہ کہا کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. میری انگلیاں اس نے کاٹی جسے پورے قرآن کا علم ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہے جس نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھو, مجھے پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے, کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت رکوع میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت سجدے میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت میدان میں جنگ میں لڑنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے, اور کون سی آیت میدان سے بھاگنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے. مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. میرا علی وہ ہے کہ جو امام المتقین ہے, میرا علی وہ ہے جو سید الاوصیاء ہے, میرا علی وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی ہے, میرا علی وہ ہے کہ جس نے نبی کی زبان چوسی ہے, میرا علی وہ ہے جو عرش پہ گیا تو اولا بنا, غدیر کے منبر پہ گیا تو مولا بنا. جب ابن قوا نے دیکھا بھائی یہ تو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے تو کہا بھائی عجیب انسان ہو تم, علی نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. کہ میں اس علی کے فضائل کیوں نہ پڑھوں, علی نے مجھ پر احسان کیا ہے. کہ کیا احسان کیا؟ کہ دنیا کی آگ کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن آخرت کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, اور علی نے مجھے آخرت کی آگ سے بچا دیا. اب ابن قوا نے یہ سنا تو گیا مولا علی کے پاس, اور جانے کے بعد کہتا ہے اے علی آپ نے اس کی انگلیاں کاٹ دی, اب وہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے ابھی تک جو معاملہ ہوا تھا یہ علی کی عدالت تھی, اور کتنے لوگوں نے علی کی عدالت کی وجہ سے ہی علی کو چھوڑ رکھا تھا, چھوڑ دیا علی کو علی کی عدالت کی وجہ سے. تو ابھی تک اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا یہ عدالت کی بنا پر ہوا تھا.
اب جو آگے معاملہ ہونے والا ہے وہ محبت کا معاملہ ہونے والا ہے. کیا کہا؟ جب علی نے سنا تو اپنے بیٹے امام حسن کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ. یہ دیکھیے محبت. جاؤ اپنے، ایک مجرم تھا نا، ایک سیاہ فام غلام ہے، لیکن مولا علی اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے چچا کو بلا کر لے کر کے آؤ. اب امام حسن گئے اور جانے کے بعد اس سیاہ فام غلام کو لے کر کے آئے ہیں. اب جب مولا علی کی خدمت میں پہنچے، مولا علی نے ہاتھوں پر کپڑا ڈالا، کچھ پڑھا، اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہو گئی. اس کی انگلیاں صحیح سلامت ہو گئی. تو کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجرم ہو تو علی کی عدالت سے بچ نہیں پاؤ گے، اور اگر علی سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت بھی ضائع نہیں جائے گی. علی سے محبت کرنا، یہ محبت کبھی ضائع نہیں جائے گی. ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد. تو علی سے محبت کرنا، یہ علی کی افضلیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر نہیں کہا ہے. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر کے دکھا دے کہ کسی کے لیے نبی نے فرمایا ہو کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے. نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. لأنہ ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو اب نماز پڑھو تو بھی عبادت، علی کا ذکر کرو تو بھی عبادت. روزہ رکھو تو بھی عبادت، علی کا ذکر کرو تو بھی عبادت. حج کے لیے جاؤ تو بھی عبادت، علی کا ذکر کرو تو بھی عبادت. یا الفاظ بدل کر یہ کہوں کہ نماز پڑھو اور علی کی محبت نہ ہو تو نماز نماز نہیں ہے. روزہ رکھو علی کی محبت نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں ہے. حج کرو، خانہ کعبہ کا طواف کرو، لیکن اگر علی کی محبت نہیں ہے تو وہ تمہارا صرف چکر ہوگا، طواف نہیں ہوگا. کیونکہ تمام اعمال ولایت علی کی بنا پر قبول ہونے والے ہیں. نماز پڑھو، نماز پڑھنا چاہیے انسان کو، نماز کسی کو چھوڑنی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہر معصومین نے تاکید کی ہے کہ تمہاری نمازیں قضا نہ ہو، تمہاری نمازیں نہ چھوٹے. اللہ اللہ فی الصلاۃ، مولا علی کا قول، اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو. فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، نماز تمہارے دین کا عمود ہے، تمہارے دین کا ستون ہے. ان ردت رد ما سوا، اگر نماز رد کر دی گئی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. ان قبلت ما قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں. لیکن اگر نماز قبول کروانی ہے تو علی کی محبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں تو اور نماز پڑھنی چاہیے بھائی. دوسروں کے وہاں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی نماز قبول ہے. ہمیں تو اور نماز سے محبت کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ 100% قبول ہونے والی ہے بارگاہ خداوندی میں، اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کسی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، جس کا اقتدار ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ واقعاً ہم سے مخلص ہے، ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہم سے مخلص ہے. پیغمبر کے زمانے میں اقتدار پیغمبر کا تھا. لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. پیغمبر نے ایک قانون دیا تھا کہ دیکھ لو علی کا ذکر کر کے اگر خوش ہو جائے سمجھنا کہ مخلص ہے، ورنہ سمجھ لینا منافق ہے. لیکن جب مولا علی کا اقتدار آیا، حکومت مولا علی کی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا علی نے کیا پہچان بتائی؟ کہا دیکھو کہ وہ دو چیزیں کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہلا ایک نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، دوسرا مومنین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، مومنین کے ساتھ رہتا کیسے ہے، مومنین کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب واقعاً دیکھیے، آپ نے نام سنا ہے حجاج ابن یوسف کا. کون ہے حجاج ابن یوسف؟
سب سے بڑا ظالم اس کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے لیے ماں کا دودھ بعد میں تھا، کالے بکرے کا خون پہلے تھا۔ اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو تو وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے ظلم کو دیکھ کر کے یہ بات بنائی گئی، اور اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک شیعان علی کو قتل نہ کر دے۔ اس لیے یہ نام اپنے ذہن میں رکھیے، اس پہ لعنت بھیجا کیجیے، حجاج ابن یوسف کے، جس نے کئی شیعوں کا قتل کیا۔ امام نے حکم دے دیا اپنے شیعوں کو کہ تم سب تقیے میں چلے جاؤ، سب تقیے میں چلے گئے۔ اب کوئی علی کا چاہنے والا اس کو نہیں مل رہا کہ کیسے ڈھونڈوں، کیسے پتا کروں، کیسے ڈھونڈ کے قتل کروں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک راستے میں ایک گڑھا کھودو اور اس گھڑے کو وسیع کر دو، اس گھڑے میں گرنے والے کو نہیں، گرتوں کو سہارا دینے والوں کو لے کر کے آؤ۔ اب گئے اس کے سپاہی، اور جانے کے بعد کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے کر آئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو گرتوں کو سہارا دے رہے تھے، کہ یہی علی کے چاہنے والے ہیں۔ کہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہ پتا ایسے چلا کہ سہارا دینا یا تو علی کا کام ہے یا علی کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ سہارا دینا یا تو علی کا کام ہے یا تو علی کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ تو یہ مومنین، یہ دیکھو کہ مومنین کے ساتھ رہتا کیسے ہے، کتنا مومنین کا سہارا بنتا ہے۔ اور واقعاً دیکھیے حدیث کیا ہے، حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ اور صرف ان کی محبت عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، ان کے چاہنے والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں نور علم ہوتا ہے، اس کے دل میں نور علم ہوتا ہے، اس لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا علی علم کا مالک ہے۔ تو اب کسی کے دل میں علی کی محبت آ جائے تو اس کو دیکھنا عبادت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ صرف ایسے ہی بات نہیں ہے، بلکہ قول ہے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں کہ مومن کو دیکھنا مودت ہے اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے۔ آپ جملے کے اوپر غور کریں، مولا نے کیا فرمایا؟ مومن کو دیکھنا مودت ہے۔ مودت کہتے کسے؟ اہل مودت کا مجمع ہے۔ مودت کہتے کسے ہیں؟ ایک مثال میں دوں، مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے یا مودت ہوتی ہے؟ کہ بھائی مودت ہوتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ امام نے مومنین کو کتنا قریب کر دیا ہے کہ اگر ایک دوسرے کو نہ دیکھے تو موت کے برابر ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے، جب مومنین کی اتنی محبت ہونی چاہیے تو امیر المومنین کی کتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر ان کو نہ دیکھے تو یہ موت کے برابر ہے۔ اور واقعاً دیکھیے، اسی لیے معصومین کی حدیث آپ جا کر کے دیکھیے، انہوں نے اپنی زیارت کو ان کی زیارت قرار دیا۔ اگر تم مومنین کی زیارت کو جاؤ، گویا ہماری زیارت۔ کسی نے کہا مولا ہم آپ کی زیارت نہیں کر پاتے، آپ سے مل نہیں پاتے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ جہاں تم رہتے ہو وہاں کوئی ہمارا چاہنے والا ہے؟ کہاں مولا ہے؟ کہ جاؤ اس کی زیارت کو جاؤ، تمہیں ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ جا کر کے اس سے مصافحہ کرو، تمہیں ہم سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اصول کافی کی ایک روایت اور سنا دوں، معصوم کا جملہ ہے کہ اگر کوئی مومن کی زیارت کو جائے اور
اس نیت سے جائے, اس قصد سے جائے, یہ سوچ کر کے جائے کہ میں اس سے ملنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کے دل میں ولائے اہل بیت ہے, تو گویا وہ اس کی زیارت کو نہیں جا رہا ہے, اللہ کی زیارت کو جا رہا ہے, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا. تو ہے مومن کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے, مومن کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کتنا ثواب ہے. اب دیکھیے ایک روایت میں اور سنا دوں کہ جب مومنین آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, حدیث میں موجود ہے, جب مومنین آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے آندھی طوفان کیسے آتی ہے ویسے ہی ان کے نامہ اعمال میں آندھی طوفان آ جاتا ہے, اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ دو علی کے چاہنے والے آپس میں مل رہے ہیں, میں ان کو صلہ یہ دے رہا ہوں کہ ان کے گناہوں کو بخش رہا ہوں, میں ان کے گناہوں کو بخش رہا ہوں. لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہونا چاہیے. جب تک آپ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے, یہ سمجھ لے کہ امام راضی نہیں ہے, یہ سمجھ لیں کہ امام خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو بہت سی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ جہاں پر امام نے کہا ہے, آپ نے نام سنا علی ابن یقطین کا, یہ بتائیے کہ ظالم اور جابر کے وہاں جاب کرنا کیسا ہے. کوئی انسان اگر کسی ظالم کے وہاں جاب کرے, حرام ہے, نہیں کر سکتا, تو علی ابن یقطین ہارون رشید کے وہاں کیا کر رہے تھے, وزیر اعظم تھے ہارون رشید کے, کیسے امام موجود تھے اور وہ مولا کے چاہنے والے تھے, کیوں جاب کر رہے تھے, کہ مولا نے پرمیشن دی تھی. اب جا کر کے دیکھیں مولا نے پرمیشن کیوں دی تھی, کہ اس لیے کہ جب تک ہمارے شیعوں کے حقوق محفوظ رکھو گے تم کو پرمیشن ہے تم وہاں پر جاب کرو, اور اسی شرط پر پرمیشن دی تھی مولا نے کہ تم ہمارے شیعوں کے حقوق کو محفوظ رکھنا, اور اس کا صلہ ہم یہ دیں گے کہ ہماری نظریں ہمیشہ تم پر ہوگی. اور بہت سی جگہوں پر امام نے ان کو بچایا, ساری چیزیں نہیں, بس ایک مرتبہ ان سے ایک خطا ہو گئی جناب علی ابن یقطین سے. ایک شتربان تھا, وہ گیا ان سے ملنے کے لیے, تو جو ان کے دربان تھے انہوں نے جانے نہیں دیا کہ نہیں ابھی وہ بیزی ہیں, بعد میں ملاقات کریں گے, ابھی وہ کام کر رہے ہیں, بعد میں ملاقات کریں گے. اب وہ بیچارہ صبح سے شام ہو گئی انتظار میں رہا, پھر نا امید ہو کر کے چلا گیا. اب علی ابن یقطین پہنچے امام کے پاس, جب امام کے پاس پہنچے ہیں تو امام نے اپنا چہرہ موڑ لیا, اپنا رخ موڑ لیا. علی ابن یقطین نے دیکھا کہ مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھ سے کیا خطا ہو گئی, کیا آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. مولا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں. کہ مولا کیا ہو گیا, کہا ایک شخص آیا تھا تم سے ملنے کے لیے لیکن تمہارے دربار نے آگے جانے نہیں دیا. کہ مولا کیا کروں, مجھے معاف کر دیجئے. معافی تلافی مانگ رہے امام سے. امام نے کہا نہیں, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک ہم معاف نہیں کریں گے. دیکھیں حقوق کو پہچانیے. ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا, بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنا, بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا, لیکن کچھ بھی ہم کریں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس عمل سے امام راضی ہوں گے یا نہیں راضی ہوں گے. مولا نے کیا کہا, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے. کہ مولا کوفہ بہت دور ہے, جانے میں وقت لگے گا, اتنی دیر تک میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیے اسے کہتے ہیں شیعت. کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں مولا کی. ہاں ہم آج تھوڑا سے بڑے کیا ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے بڑے سمجھنے لگتے ہیں, ہے نا. ہم کو تھوڑا عہدہ کیا مل جاتا ہے, ہم بہت بڑے انجینئر کیا بن جاتے ہیں, ہم بہت بڑے منتری کیا بن جاتے ہیں, ہم بہت بڑے ڈاکٹر کیا بن جاتے ہیں, تب اس سے چھوٹے لوگوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی, ہے نا. لیکن یہ بتائیے کوئی وزیر اعظم سے بڑا ہے. اب کیا مولا اتنی دیر تک میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. کہ فکر مت کرو, تم ارادہ کرو, پہنچانا ہمارا کام ہے.
فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ایک اونٹ ہوگا، اس پر سوار ہو جانا، وہ تم کو پہنچا دے گا۔ یہ گئے، اب دیکھا اونٹ ہیں، اونٹ پر بیٹھے، اب بیٹھنے کے بعد پلک جھپکتے ہی کوفہ، اس کا گھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پر پہنچے، دق الباب کیا۔ اب اس شتربان میں جیسے ہی دروازہ کھلا، دیکھا وزیر اعظم اس کے گھر کے سامنے، حیران ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی شخصیت بغیر بتائے ہمارے گھر پر آ جائے گی تو ہم کیسے تعجب کرتے۔ ارے سرکار آپ نے کیوں آنے کی تکلیف کی، ہمیں بلا لیا ہوتا ہم آ جاتے۔ کہا نہیں، میں یہاں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، تو آیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، لیکن میرے دربان نے تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ ارے سرکار کوئی بات نہیں، معافی کے لیے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے معاف کیا آپ کو۔ اب دیکھیے کوئی بڑا آدمی کیا ایسا کرے گا؟ آج کے زمانے میں ہی بتا دیجئے ہم میں سے کوئی کرنے کے لیے راضی ہوگا جو وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی صرف مولا کی رضایت کے لیے ایک شتربان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں ایسے معافی نہیں چاہیے، میں اپنے رخسار زمین پر رکھوں گا اور تم اپنے پیروں سے میرے رخسار پر نشان بنانا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مولا سے محبت ہے۔ انہوں نے زمین پر اپنے رخساروں کو رکھا، اس نے اپنے پیر سے، وزیر اعظم ہے ہارون رشید کے، ان کے رخسار پر پیروں سے نشان بنایا اور لے جا کر کے مولا کو دکھایا، مولا دیکھیے یہ نشان لے کر کے میں آیا ہوں اس کے پیروں کا، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے۔ تب مولا نے کہا تھا اے علی بن یقین یاد رکھو، اگر تم ہمارے چاہنے والوں کا خیال رکھو گے تو ہم بھی تمہارا خیال رکھیں گے، لیکن اگر ہمارے چاہنے والوں کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ سوچ لو کہ ہم تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہم تمہاری طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ تو آپس میں مومنین اتحاد و اتفاق سے رہے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو اکیلے نہ چھوڑے۔ کیوں؟ صرف اور صرف محبت اہل بیت کی بنیاد پر ساری چیزوں کو بھول جائے، سارے جھگڑوں کو بھول جائے، سارے نفرتوں کو بھول جائے، بس یہ یاد رکھے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس کے دل میں بی بی زہرا کی محبت ہے، اس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے۔ جن شخصیتوں پر ہم روتے ہیں انہی شخصیتوں پر وہ بھی آنسو بہاتا ہے، جن کا غم ہم مناتے ہیں اس کا غم وہ بھی مناتا ہے۔ صرف یہی ذہن میں رکھیے کہ ہم بھی کربلا والوں کو روتے ہیں اور جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی کربلا والوں کو روتا ہے۔ جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اصل میں ہے وہ ہمارا بھائی، وہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ بھی شیعہ ہے۔ تو لاکھ جتنا بھی جھگڑا صحیح، جتنی بھی نفرتیں صحیح، صرف یہ سوچ لو کہ وہ بھی ان کو مانتا ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی محبت ہمارے دل میں ہے اس کے دل میں بھی ان کی محبت ہے، اور وہ بھی اسی طریقے سے عزاداری کا اہتمام کرتا ہے جس طریقے سے ہم عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور واقعاً آپ دیکھیے جہاں سہارے کی بات آئی ہے تو مولا غازی عباس جیسا سہارا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ جو امام وقت کے لیے سہارا قرار پائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عزاداروں، ابھی تک آپ سفر کے مسائل سن رہے تھے، اب میں چاہتا ہوں میری 2 مجلسیں ہیں، آج مولا عباس کے مسائل سن لیں، کل مولا حسین کے مسائل سن لیں۔ عباس کی ذات ایسی ذات ہے کہ جسے باب الحوائج کہا گیا۔ اگر ہمیں اور آپ کو سہارا چاہیے تو عباس کے در پہ آ جاؤ اور ایک چھوٹی سی بچی کا واسطہ دے کر کے سہارا مانگو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ کوئی گاؤں تھا، وہاں پر ہر 8 محرم کو پروگرام ہوتا تھا اور کسی ایک انسان کو مولا غازی عباس کی شبیہ بنایا جاتا تھا۔ ایک محرم ایسا آیا کہ وہاں کے شیعوں کو کوئی ایسا نوجوان نظر نہیں آیا کہ جو مولا غازی عباس کی شبیہ بن سکے۔
سارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک بندہ تھا کہ جو شیعہ نہیں تھا لیکن مولا عباس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا مولا عباس سے۔ اس سے رابطہ کیا گیا، بھائی تم اس پروگرام میں مولا غازی عباس کی شبیہ بنو گے؟ کہاں بالکل بنوں گا، عباس کے اوپر میری جان قربان ہے۔ اس کا جو باپ تھا نا وہ ناصبی تھا، اہل بیت کا سخت دشمن تھا۔ پروگرام شروع ہوا، یہ شخص گیا اور جانے کے بعد پروگرام ختم ہوا، مولا عباس کی شبیہ بن چکا۔ اس کے بعد گھر آیا، جب گھر آیا ہے تو گھر کے دروازے پہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ اس کا باپ کھڑا ہے اور پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ فلاں پروگرام میں گیا تھا۔ کہ کیا کرنے گئے تھے اس پروگرام میں؟ مولا عباس کی شبیہ بننے گیا تھا۔ کہا اچھا تجھے عباس سے اتنی محبت ہے، کیوں نہ تیرے دونوں بازوؤں کو قلم کر دوں، کیوں نہ تیرے دونوں بازوؤں کو کاٹ دوں تاکہ تو حقیقت میں عباس کی شبیہ ہو جائے۔ اس ملعون نے اپنے بیٹے کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا۔ جب ماں کو پتا چلا ہے تو ماں روتی ہوئی آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے ملعون تو نے یہ کیا کیا؟ عباس کی محبت میں اپنے بیٹے کے ہی دونوں بازوؤں کو قطع کر دیا ہے۔ روز محشر بی بی زہرا کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس ملعون نے کہا تجھے زہرا سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت میں اپنے شوہر سے زبان درازی کر رہی ہے، کیوں نہ میں تیری زبان کو کاٹ دوں۔ اس ملعون نے اپنی زوجہ کی زبان کو کاٹ دیا۔ اب اس کی زوجہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ حبر اتنا ظلم کر رہا ہے کہیں یہ ہمیں قتل نہ کر دے، میں نے اپنے بیٹے کے بازوؤں کو لیا اور لے کر کے میں سیدھے مسجد کے صحن میں چلی گئی۔ ایک کنارے میں ہوں، دوسرے کنارے پر میرا بیٹا ہے، ہم سو گئے یہاں تک کہ جب سحر کا وقت آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ کچھ نقاب پوش بیوی آئی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ نقاب پوش بیویاں آئی ہے، ان میں سے ایک بیوی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے زنے مومنہ فکر نہ کر، ہم تمہیں شفا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ پڑھا ہے، جیسے ہی پڑھا ہے تو مجھے شفا مل گئی، میری زبان واپس آ گئی۔ میں نے اس سے کہا اے زنے مومنہ ارے تم کون ہو؟ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جس طریقے سے تم نے مجھے شفا دی ہے میرا بیٹا بھی مسجد کے ایک کونے میں پڑا ہے، اس کے دونوں بازو قطع کر دیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے تم نے مجھے شفا بخشی ہے اسی طریقے سے اسے بھی شفا بخش دیجئے۔ اس برقع پوش بیوی نے کہا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے میں تیرے پاس موجود ہوں میرا بیٹا تیرے بیٹے کے پاس موجود ہے۔ اب وہ دوڑتی ہوئی جب اپنے بیٹے کے پاس آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کے بازو سلامت ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا تمہیں شفا کیسے ملی؟ کہ جب میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، جب وہ میرے قریب آیا ہے تو اس نے کہا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اپنے بازوؤں کو اپنے کاندھوں سے لگا۔ اس نے اپنے کاندھے کو اپنے بازوؤں سے لگایا ہے، آنے والے نے کچھ پڑھا، جیسے ہی پڑھا اس کے بازو صحیح سلامت ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے اے بندے مومن میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن جب تم نے مجھے شفا بخشی ہے میرے بازوؤں کو صحیح سالم کیا ہے تو ذرا اپنے بازوؤں کو آگے بڑھا، میں تیرے بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ آنے والے نے کہا اے بندے مومن ارے تو نے کس چیز کا مطالبہ کر لیا؟ میرے دونوں بازو نہر القمہ کے کنارے قطع کر دیے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تو یہ باب الحوائج ہے، یہ مولا عباس ہے جو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں۔ کتنی محبت تھی مولا عباس کو امام حسین سے کہ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس کو آواز دی ہے، جیسے ہی آواز دی ہے اب روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا عباس
گرتے پڑتے مولا حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب اس انداز کو جب مولا حسین نے دیکھا ہے، مولا گریا کرنے لگے، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عباس نے کہا اے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ گریا فرما رہے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں عباس، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، لیکن اے عباس، ارے آج جب میں نے تمہیں آواز دی ہے تو تم گرتے پڑتے میرے پاس آ گئے ہو۔ اے عباس، ارے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں تجھے آواز دیتا رہ جاؤں گا مگر تو میری آواز پر لبیک نہ کہہ سکے گا۔ مولا عباس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو کہ جب میں عالم خواب میں ہوں، میں سو رہا ہوں، میرا آقا مجھے آواز دے اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے اس وقت کے بعد سے سونا چھوڑ دیا تھا۔ ایک رات گزر گئی، عباس نے پلکیں نہیں جھپکی، دوسری رات گزر گئی، عباس نے پلکیں نہیں جھپکی، تیسری رات گزر گئی، عباس نے پلکیں نہیں جھپکی، یہاں تک کہ 7 راتیں گزر گئی۔ عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی مگر عباس نے پلکیں نہیں جھپکی۔ جب اس کی خبر بی بی ام کلثوم کو ہوئی ہے تو بی بی ام کلثوم بی بی زینب کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے اے زینب کیا آپ کو پتا ہے 7 راتیں گزر چکی ہے مگر عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہے، عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے مولا عباس کو بلایا، مولا عباس اپنی مادر گرامی کے ساتھ بی بی زینب کی خدمت میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے بی بی زینب کا عباس کی نظروں میں کہ جب بی بی زینب کی خدمت میں آئے ہیں تو آنے کے بعد عباس کی نظریں بی بی زینب کے چہرے کی طرف نہیں ہے، بی بی زینب کے قدموں کی طرف ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے عباس میرے چہرے کی طرف نظر کرو مگر عباس کی نظریں بی بی کے قدموں کی طرف ہے۔ دوسری مرتبہ کہا اے عباس میری طرف دیکھو مگر عباس کی نظریں بی بی کے قدموں کی طرف ہے۔ تیسری مرتبہ کہتی ہے اے عباس ارے تجھے میرے حق کا واسطہ ہے میری طرف نگاہ کرو۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا گویا اجازت مانگ رہے ہو، اے اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو شہزادی کے چہرے کی طرف نظر کر لوں۔ میں کہوں گا اے عباس ارے آج ایسا وقت ہے کہ زینب کے چہرے کی طرف نظر کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کل یہی زینب ہوگی، کوفہ اور شام کا بازار ہوگا، زینب سربرہنہ ہوگی۔ اے عباس اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ بی بی زینب نے مولا عباس کے بازو کو پکڑا، پکڑنے کے بعد مولا حسین کی خدمت میں آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہے اے بھیا حسین ارے آپ نے میرے عباس سے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ 7 راتیں ہو گئی ہے مگر عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس کو دیکھا، گلے سے لگایا، گریا کرتے کرتے کہتے ہیں اے عباس ارے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب تو نہر فرات کے کنارے اپنے شانے کٹائے سو رہا ہوگا، میں تجھے آواز دیتا رہ جاؤں گا مگر تو میری آواز پر لبیک نہ کہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔
جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔